دا مولا کرے دا ونا ذکر دے یار دا مولا کرے ونا ذکر دے یار دا مولا کرے دا رے ونا ذکر دے یار دا مولا کرے دا رے ونا تو بھی راضی میں راضی میں اپنا ٹھہرے دا رے ونا مل کے پڑھ لے تو بھی راضی میں اپنا ٹھہرے دا رے ونا ذکر تیرے یار ادھر تشریف لائیں سارا مدینہ سراپا سوال بن کے کہتا ہے حضور میرے آنگن میں، حضور میرے آنگن میں تشریف لائیں، میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے گھر میں۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری سواری کو حکم دے دیا گیا، جہاں یہ رک جائے گی ہم اسی کے مہمان بن جائیں، جہاں یہ رک جائے گی ہم اسی کے مہمان بن جائیں گے۔ اب سارے لوگ مدینے والے تحائف پیش کرنے لگے، ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق گفٹ پیش کیے، تحائف پیش کیے۔ ایک مائی صاحبہ ذرا توجہ میری طرف، وہ پلٹنے والے، وہ جانے والے، سارے شان والے، لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا ان سے بڑا شان والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا ادھر توجہ فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کہا کبھی حضور کی اگر زیارت کرنی بھی ہو نا تو پھر عشق و مستی کی اینک لگا، عشق و مستی کی اینک لگا، پھر دیکھ تجھے محبوب اول بھی نظر آئیں گے، آخر بھی نظر آئیں گے، محبوب ظاہر بھی نظر آئیں گے، باطن بھی نظر آئیں گے۔ وہ بھائی موٹے شیشے والی اینک ہوئے تھے، بندے کو ککھ نظر آسی، بندے کو ککھ نظر آسی، کچھ نظر نہ آسی۔ پہلے اینک کا وہ شیشہ جو ہے اس سے تعصب کی گرد ہٹا، پھر عشق و مستی کا سرما آنکھوں میں لگا، پھر آپ محبوب کے سامنے یہ گھٹنے زمین پہ رکھ، پھر دیکھ تجھے مدینہ بھی نظر آئے گا، مدینے والا بھی نظر آئے گا۔ کسی نے کہا تھا بایزید بستامی کے دربار پہ گئے نا حضرت معبود غزنوی، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پیر کے دربار پہ آنے کا فائدہ ہے؟ میں جو آیا بادشاہ بھی تھے اور درود والے بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور درود پڑھا کرتے تھے۔ میں سچی بات تنقید نہیں کر رہا ہوں، میرا مزاج وہ نہیں ہے کہ ادھر کی بات کر کے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، نہ میں کہہ رہا ہوں وہ درود والے تھے۔ اب آپ اس کی برعکس تصویر نکالیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے میری بات؟ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں لیکن میں ایک ہی تمہیں دکھا رہا ہوں، دوسرا تم خود دیکھنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو معبود غزنوی کہنے لگے تمہارے پیر کو دیکھنے کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا جو بایزید کو دیکھے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسی بات کر دی ہے، اگر یہ جنتی ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر تو پھر ابو جہل نے، ابو لہب نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، انہوں نے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا تھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتے تو کلمہ بھی پڑھتے، مصطفیٰ کے دیوانے بھی پڑھتے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ تکبیر سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے۔ حیدری رب نہیں چاہتا تھا جب صدیق آ گئے، عمر آ گئے،
پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس فرعون کی کیا ضرورت ہے جب عمر آ گئے اب جناب ایوب انصاری رو رہے ہیں بقلبِ گدایا سلطان کے کہا جا رہا محبوب کے استم کوٹھڑی میں محبوب کا کیا کام ہے؟ وہ آئیں گے کسی بڑے کے گھر میں، سجے سورے کے گھر میں، جس نے شامیانے بھی لگائے، جس نے انتظام کیا ہوگا کچھ فقیر کی کٹیا میں محبوب کیسے آئیں گے؟ وہ سمجھ رہے تھے اتنے شاہ خوباں ادھر آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اب سب نے تحفے پیش کیے، ام سلیم تو کھڑی ہے، رو بھی رہی ہے، اشک بھی بہا رہی ہے۔ محبوب رونے والوں کو ہنسانے آئے، محبوب نے پاس بلایا، فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی سب نے تحفے پیش کیے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ آج ہی مدینہ آئے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ تحفہ پیش کروں، اچھا اور کچھ نہیں دے سکتی؟ یہ انس بن مالک کا ہاتھ ہے، یہ انس بن مالک کا ہاتھ ہے، یہ بچہ میں آپ کو دیتی ہوں، اس کو خدمت میں قبول فرمائیں۔ میرے محبوب پھر تعلیف قلب کیسے فرماتے، فرمانے لگے ام سلیم سارے مدینے والوں نے تحفہ دیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے محبوب آپ کو کون سا تحفہ پسند آیا تو میں کہوں گا ام سلیم کا تحفہ مجھے پسند آیا۔ پھر 10 سال انس بن مالک نے محبوب کی خدمت میں گزارے، 10 سال محبوب کی نوکری میں گزارے۔ محبوب اب چل پڑے، سواری جب ابو ایوب انصاری کے بیڑے کے سامنے، آنگن کے سامنے رکی نا، اور پھر سرکار نے قدم رنجا فرمایا، کہنے لگے کتنے نصیب جاگے وہاں ایوب انصاری تیرے، کتنے نصیب جاگے وہاں ایوب انصاری تیرے۔ سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا، سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا۔ کلی پاک سی ایوب انصاری دی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لگا۔ وہ بھائی دنیا میں بڑے لوگ آئے، اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فالتو قسم کے ہوتے ہیں، وہ آئیں بھی صحیح تو فرق نہیں پڑتا، چلے بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا ہے، روزانہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، کون کسی کے لئے رکتا ہے؟ دنیا نہیں رکتی ہے، لیکن کچھ محفل کی جان ہوتے ہیں اور کچھ کائنات کی جان ہوتے ہیں، کچھ کائنات کی جند جان ہوتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، ہاں جی وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ابھی روح نکل جائے بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے، بریلی کے عاشق بولے، مدینے کے تاجدار کے نوکر بولے، حسان الہند بولے، کہا یہ ساری کائنات کی روح میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ محبوب آئے تو کائنات میں جند جان آ گئی۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے، سرکار کے غلاموں، سرکار کے دیوانوں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آنے سے فرق نہیں، جن کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب محبوب آئے تو ساری کائنات میں بہاریں آ گئی، اور جب محبوب دنیا سے گئے تو حضرت انس فرماتے پورا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور بس ایک جملہ کہوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان جب سے کائنات بنی ہے نا 4 مرتبہ رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب لعنت کی گئی، وہ لعنتی یاد تو میرے نبی نے سجدہ نہیں کیتا، انہیں عرض کی تھی جی اگر گل ہوتی نا صرف آدم نے سجدے دی تے ایک دفعہ نہیں میں کئی بار کردا، لیکن گل سی انہاں دی پیشانی وچ چمکدے ہوئے نور محمد دی۔ امام راضی گل فرما رہے ہیں لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جَبِينِ آدم، شیطان نے کہا کہ اصل میں وہ جو جبین آدم ہے نا مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا نا، اس نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا، اگر آدم کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں کر دیتا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے فرمایا تو لعنتی ہے، شیطان بڑا رویا، تو ایک سجدہ نہ کرنے سے میں لعنتی ہوں، پھر فرمایا اب نکل جا تو میری جنت کے قابل بھی نہیں، وہ تب بھی بڑا رویا۔ تیسری مرتبہ وحین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب یہ قرآن کی پہلی سورت ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت جب یہ آئی نا تو تب بھی شیطان بڑا رویا۔ اور چوتھی مرتبہ وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر کہتے ہیں جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی، جب آمینہ کے آنگن میں محبوب آئے، جب بیڑا آمینہ میں حضور آئے، شیطان بڑا رویا۔ ادھر شیطان رو رہا تھا حاصل پور والوں، علامہ نبہانی کہتے ہیں ادھر وَتَزَلْزَلَتِ الْكَعْبَةُ، کعبہ جھوم رہا تھا، کعبہ جھوم رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، کعبہ جھوم رہا تھا۔ اچھا اتنا خوشی میں آیا، اتنا خوشی میں آیا، وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ، میرا جی چاہتا ہے حرم مکہ کے در و دیوار کہتے رہے ہو تجھے کیا ہو گیا ٹھہر جا،
ठहर जा। तो कहता नहीं, आज मुझे जरा मचलने दो, आज जरा मुझे महबूब की आमद पे खुश होने दो। वो कहते हैं वलम तस्कुन सलासत अय्यामी वलयालिहिन, 3 दिन 3 रातों तक काबा झूमता रहा। मैंने कहा शैतान रो रहा था, काबा झूम रहा था। अब तूने फैसला करना है, उधर की राह चाहिए, इधर की राह चाहिए। शैतान के साथ तो हमारी अदावत है ना, लेकिन काबे के बगैर गुजारा, काबे के बगैर गुजारा नहीं है। काबा किबला भी है, महबूब का पसंदीदा काबा भी है। और फिर उसके बाद जब तक चेहरा उधर न हो, नमाज भी नहीं होती है। और महबूब का जो जिस्म बनाया गया वो भी उसी जगह से बनाया गया। आजा फिर तो काबे की सुन्नत पे अमल कर, महबूब का मिलाद मनाता जा, रब को राजी करता जा। मैं कुरान की चंद आयात तिलावत करता, मुझे हुक्म मिला और मैं इजाजत चाहूँगा आप हजरात से। अभी मैं जहानिया मंडी के अंदर भी बयान करके आया, आगे जुम्मा पढ़ाना है, तो अगर मैं आपको समझा नहीं पाया, कहीं आपको अगर तकलीफ पहुंची हो, तो मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह असल खिताब मेरे बाद होने वाला है, बाद में अहबाब करेंगे, आपके कुल्ब व ज़ान को मुनव्वर करेंगे। मेरे तो ऐसे बिखरे हुए लफ्ज़ थे, टूटे हुए लफ्ज़ थे, कशकोल